السلام علیکم دوستو، آج ہماری کہانی کا پس منظر ہے نینی تال، جو بہت ہی ہارر سٹوری ہے۔ تو لاسٹ تک لازمی سنیے گا، یہ کہانی آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گی۔ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی خوبصورتی کے پیچھے اکثر خوفناک راز چھپے ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی گروپ کی ہے جو نینی تال کی خوبصورتی میں چھپی ایک خونی حقیقت سے بے خبر وہاں چھٹیاں منانے گیا۔ چار دوست زریاب، مایا، سلیم اور ندا لاہور سے نینی تال کی سیر پر نکلے۔ ان کا مقصد صرف تفریح تھا، مگر قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ جب وہ نینی تال پہنچے تو انہیں ایک پرانی سی لاج ملی، جو سستی بھی تھی اور خالی بھی۔ لاج کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے انہیں ایک نصیحت کی، رات 11 بجے کے بعد باہر مت نکلنا۔ ندا نے رات 12 بجے لاج کی صحن سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ اس نے سب کو جگایا، مگر جب سب باہر آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، بس ہوا میں نمی، سردی اور ایک عجیب سی مہک۔ دوسرے دن وہ جھیل اور دیگر مقامات دیکھنے نکلے۔ ایک جگہ انہوں نے ایک بڑا پرانا درخت دیکھا جس کے نیچے لکھی ہوئی تحریر، یہاں خون بہایا گیا ہے، اس کی روح اب بھی یہی ہے۔ دوسری رات سلیم کی چیخ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی نے اسے گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے گلے پر واقعی نیلے نشان تھے۔ مایا نے ایک مقامی عورت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس لاج میں سالوں پہلے ایک لڑکی کو زندہ جلایا گیا تھا اور اس کی روح ہر سال کسی نہ کسی کو اپنا شکار بناتی ہے۔ ندا نے بولنا بند کر دیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ رات کو وہ بے خود ہو کر درخت کے نیچے گئی اور زور سے چیخنے لگی، مجھے واپس لے جاؤ۔ زریاب اور مایا نے فوراً سامان سمیٹا۔ وہ سلیم کو گھسیٹ کر گاڑی تک لے گئے، مگر جیسے ہی وہ لاج سے نکلے پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی، تم واپس آؤ گے۔ یہ کہانی ان چار دوستوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ندا آج بھی نفسیاتی ہسپتال میں ہے اور وہ لاج اب بھی موجود ہے۔ اگر کبھی نینی تال جانا ہو تو رات 11 بجے کے بعد باہر مت نکلنا۔